بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 67 ہے، اور آج کتاب الحج میں ہم احرام کے اوپر بات کریں گے۔ احرام باندھنے کا طریقہ، کہاں سے باندھنا ہے، اور احرام کی نیت اور تلبیہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم احرام باندھنے کے بعد انسان محرم کہلاتا ہے۔ محرم کے لیے کون کون سے کام کرنے درست ہیں، کون کون سے کام کرنے اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اگر وہ کام ممنوعات یعنی وہ اگر کر لے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کیا شریعت کی طرف سے جو سزا ہے وہ لاگو ہوگی، کیا دم جسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ لازم ہوگا، کن صورتوں میں لازم ہوگا، کن صورتوں میں لازم نہیں ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو احرام کے مسائل کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کتاب کی طرف، تو اسی کی عبارت کے ضمن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو عبارت یہاں سے ہے آج، وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، جب احرام کا ارادہ کرے، اغتسل، تو احرام باندھنے سے پہلے کے کچھ مسنون اعمال بتا رہے ہیں کہ غسل کرے سب سے پہلے، اگر غسل نہیں کرتا تو او توضع، وضو تو بہرحال کر لے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، کیونکہ آگے 5 6 7 دن تک اس نے پھر غسل نہیں کرنا ہوگا، یا یہ کہ اس نے کچھ اور خوشبو وغیرہ نہیں لگانی ہوگی، تو اس لیے پہلے سے ہی اپنے ناخن تراش لے، اپنی جو مونچھیں ہیں ان کو برابر کر لے، اپنے پورے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو اتار دے، تو یہ سارے کام کر لے اور غسل کر لے تاکہ ایک خوشبو لگا لے احرام باندھنے سے پہلے کیونکہ بعد میں خوشبو لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ مسنون اعمال ہیں۔ تو احرام کا ارادہ کرے۔ یاد رکھیں احرام کہتے ہیں کہ احرام یحرم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا حرام کر دینا، منع کر دینا نا۔ تو جب انسان وہ سفید کپڑے یعنی حاجی جو 2 سفید کپڑے ہوتے ہیں، ایک کو نیچے ازار بند کے طور پر اور دوسرے کو اوپر چادر کے طور پر وہ اوڑھتا ہے، تو جب وہ پہن لیتا ہے، لیکن صرف ان کے پہننے سے انسان احرام میں داخل نہیں ہوتا، محرم نہیں کہلاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حج کی نیت یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اس کے ساتھ ہی تلبیہ جو ہوتا ہے، مخصوص کلمات جنہیں ہم سنتے رہتے ہیں نا، کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو الکلمات ہیں ان کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب پڑھے گا، ساتھ نیت کرے گا، اور میقات جو جگہ ہم نے سبق نمبر 66 کے اندر آپ کو بتائی ہیں، ان کی طرف اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں جس ملک کا بھی ہے اس ملک سے آتے ہوئے حرم سے پہلے اس کا جو میقات آتا ہے وہ ہوائی جہاز میں بھی بتا دیا جاتا ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے یا اپنے ایئرپورٹ سے ہی وہ احرام باندھ کر ہی جہاز میں بیٹھے۔ تو جب وہ اس طریقے سے کپڑے پہنے گا تو ساتھ ساتھ نیت ضروری ہے حج کی، کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم آپ اس کو قبول کر لیجئے، اور پھر تلبیہ پڑے گا تو یہ احرام ہے اس کا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، تو احرام کہتے ہیں اس کو۔ تو جب یہ اس طرح کا احرام باندھنے کا ارادہ کرے گا، یعنی نیت اور تلبیہ اور احرام کے کپڑے، تو اس سے پہلے غسل کر لے۔ والغسل افضل، فرمایا کہ غسل افضل ہے۔ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ، اور 2 کپڑے پہنے گا، اور 2 کپڑے یا تو نئے ہوں، نئے ہونا زیادہ بہتر ہے کہ ان کے اندر گناہ انسان نہیں کرتا اور وہ پاک صاف ہوتے ہیں، ورنہ اگر نہیں گنجائش تو دھوئے ہوئے 2 کپڑے ہوں، لیکن سلے ہوا لباس اس نے نہیں پہننا نا، سلا ہوا لباس نہیں پہننا، بلکہ صرف چادر نما 2 کپڑے ہوں گے۔ ازارن، ایک ازار بند کے طور پر ہوگا جو ناف سے نیچے باندھے گا، وہ ناف سمیت نیچے تک باندھے گا، اور ورداءن، دوسری چادر ہوگی جو اوپر اس نے اوڑھنی ہے۔ ومس طیباً، احرام سے پہلے اس نے خوشبو کو ہاتھ لگانا ہے، مطلب خوشبو کو اس نے اپنے جسم پر لگانا ہے تاکہ صفائی ستھرائی اور خوشبو احرام سے پہلے یہ ہو جائے اور اگلے چند دن تک یہ سلسلہ باقی رہے۔ ان کان لہو،
اگر خوشبو ہے تو لگا دے، یہ چونکہ مسنون عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ وہ خوشبو کے پیچھے گھومتا رہے گا اگر نہیں ہے تو۔ وصلی رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرے گا، یہ بھی مسنون اعمال میں سے ہے۔ وقال، اور اس کے بعد پھر یہ نیت ہے کہ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ اگر یہ حج افراد کر رہا ہے نا تو صرف یہ نیت کرے گا۔ اگر حج قران وغیرہ کر رہا ہے جس میں ساتھ عمرے کو ملاتے ہیں تو پھر اس میں انی ارید الحج والعمرۃ، یہ بھی 7 الفاظ ہوں گے۔ تو یہ الفاظ اگر عربی میں یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انہی کا ترجمہ کر دے کہ اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ فیسرہ لی، میرے لیے اس کو آسان کر دے، وتقبلہ منی، اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ ثم یلبی، پھر تلبیہ پڑھے گا، تلبیہ ای وہی لبیک، اسی سے پھر تلبیہ نام اس کا رکھ دیا۔ عقیب صلاتی ہی، وہ اپنی نفل نماز کے بعد بھی وہ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر تو پڑھتا ہی رہے گا۔ تو عقیب صلاتی پر نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ تلبیہ پڑھے گا۔ فإن کان مفردا بالحج، اگر وہ حج ہی کا صرف حج ہی کو، اکیلے حج ہی کو ادا کرنے جا رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا مفردم بالحج، کیونکہ حج کے آگے اقسام آ رہی ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ تو اس میں حج افراد وہ ہوتا ہے کہ صرف حج کر رہا ہے، عمرہ ساتھ نہیں کر رہا۔ تو نوا بتلبیت ہی الحج، تو اپنے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ حج کی نیت کرے گا، یعنی جب تلبیہ پڑھے گا نا تو ساتھ ساتھ دل میں جو نیت ہوگی وہ حج کی نیت ہوگی کہ اللہ میں صرف حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ والتلبیہ، تلبیہ کیا ہے جی؟ کیونکہ لبا یلبی تلبیہ مصدر ہے باب تفعیل کا، تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ کلمات ہیں، ان کلمات سے کمی تو نہیں کر سکتا، البتہ زیادتی کر سکتا ہے، چونکہ یہ ذکر ہے تو ذکر میں زیادتی کی جا سکتی ہے لیکن کمی نہیں کی جا سکتی۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبا یلبی تلبیہ، یہ جان لیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میں یعنی قائم کرنے والا ہوں حج کو، اور حج کے قائم کرنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں، میں آپ کی وہ یعنی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حج کو قائم کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اور تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ لبیک، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت، تمام نعمتیں، لک، آپ ہی کی طرف سے ہیں، اور آپ کی ہیں، والملک، اور اسی طریقے سے ساری بادشاہت بھی آپ ہی کی ہے، لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کلمات پڑھتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ کن کن جگہوں پر بہت زیادہ مقدار میں ان کو اس نے پڑھنا ہے۔ تو جب یہ تلبیہ پڑھ لے گا، یہ نیت کر لے گا، یہ احرام کے 2 کپڑے یہ حاجی یہ پہن لے گا، تو اس کے بعد یہ محرم کہلائے گا کہ اس نے احرام گویا کہ باندھ لیا ہے۔ ولا ينبغي ان يخل بشيء من هذه الكلمات، ان کلمات میں کسی اور کلمات کو، کسی اور چیز کو درمیان میں نہیں لے کر آئے گا، یعنی کمی ان میں نہیں کرے گا۔ فإن زاد، یعنی یخل کا معنی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی خلل ڈالنا، یعنی کچھ کلمات کو کم کر دینا۔ فإن زاد، اگر وہ زیادہ کرتا ہے، فیہا، ان میں، جازا، تو یہ جائز ہے، چونکہ ذکر ہے تو اس میں زیادتی اگر کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ فإذا لبى، پس جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا، فقط احرما، تو تحقیق اس نے احرام باندھ لیا ہے۔ تو صرف کپڑے 2 جو ہوتے ہیں ان کو پہن لینے سے احرام کا حکم نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ احرام ہو گیا ہے، اب اس کی طرف شریعت کے احکامات کہ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب احرام باندھ لیا ہے تو لہٰذا اب رفث یعنی جماع وغیرہ کی باتیں، بیہودہ باتیں، ان سے رک جائے گا، والفسوق، اور اسی طریقے سے اور نافرمانی والی باتیں، ان سے رک جائے گا، والجدال، اور جھگڑے والی باتیں، لڑائی جھگڑے والی باتیں، ان سے اس نے رکنا ہے۔ فرمایا فلیتقی، پس بچے گا وہ، ما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے قرآن مجید کے اندر، جس طرح بھی آپ نے آیت سنی، تو وہ یہ کہ رفث، فسوق اور جدال، یعنی جماع کی باتیں، بیہودہ باتیں، اور نافرمانی کی باتیں، اور لڑائی جھگڑے کی باتوں سے یہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ تو باتیں ہیں، اور اس طرح کے اعمال بھی، ان سے بھی اس نے بچنا ہے۔ اچھا، اعمال کیا کیا اس نے کرنے ہیں، کیا کیا اس نے نہیں کرنے، تو وہی ذکر چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہ ولا یقتل صیدا،
یہ خشکی کا شکار یہ نہیں کر سکتا، البتہ دریا کا شکار، پانی کا شکار یہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم للسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ تو یہ ہے جی آیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خشکی کا شکار محرم نہیں کر سکتا، یہ اس کے اوپر پابندی ہے۔ ولا یشیر الیہ، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شکار سامنے موجود ہے تو کسی کو بتانے کے لیے بھائی میں تو محرم ہوں، تم اس کو یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اس کو تم مارو، یہ اشارہ کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا یدل علیہ، اور اگر وہ سامنے شکار موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ رہنمائی بھی کسی کی نہیں کر سکتا۔ یدل دلالت نہیں کر سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا کہ بھئی ابھی یہاں پہ تھا، تھوڑا سا اس طرف چلا گیا، آپ ذرا جائیں اس کو مار کر لے کر آئیں، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ولا یلبس قمیصا، قمیص یعنی نہیں پہنے گا، مطلب یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا اس نے، چونکہ یہ عاشقانہ عبادت ہے اور اس کے اندر جو عاشقانہ مزاج اور اس عاشقانہ لباس ہونا چاہیے۔ سلا ہوا لباس یا انسان کے جسم کے یعنی سائز لے کر جو لباس سیا جاتا ہے، واسکٹ ہے اور اسی طریقے سے سویٹر ہے، یا اسی طریقے سے سلوار قمیص ہے، جو انسان کا سائز لے کر جو کپڑا سیا جاتا ہے وہ اس نے نہیں پہننا۔ ولا سراویل، اور اسی طریقے سے اس نے اپنے سلوار اور ازار بند بھی اس کو بھی نہیں پہننا۔ ولا عمامتاً، اور پگڑی بھی نہیں پہننی۔ ولا قلنسوتاً، اور نہ ہی ٹوپی پہننی ہے، سر کو بالکل اس نے کھلا رکھنا ہے، سر اس کا کھلا رہے گا۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عورتوں کا سر تو ڈھانپا رہے گا، البتہ چہرہ کھلا رہے گا۔ چہرہ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی ٹوپی ملتی ہے کہ جس میں جو اس کا کپڑا ہے برقعے کا وہ اس کا نیچے تک نہیں آتا۔ یہ احرام مردوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ عورتوں کے لیے تو وہی ہے کہ وہ اپنا برقعے کے اندر ہوں گی اور اپنے پردے کے اندر ہوں گی، البتہ چہرے کو نہیں چھپائیں گی، لیکن اگر کوئی غیر محرم سامنے آ گیا تو ایک ٹوپی ملتی ہوتی ہے اور وہ حجاب اوپر سے نیچے وہ لگاتی ہیں، وہ جو چہرے پر نہیں آتا، سامنے چہرے کے بالکل سامنے وہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ ولا قباء، اور چوغا وغیرہ جو قمیص وغیرہ کے اوپر پہنتے ہیں وہ چوغا اور وہ قبا وہ نہیں پہنے گا۔ ولا خفین، اور نہیں موزے پہنے گا۔ الا اللہ یجد نعلین، ہاں الا یہ کہ اس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے کہ وہ ان موزوں کو پہنے، لیکن ان موزوں کو فیقطعہما، ان موزوں کو کاٹ لے، من اسفل الکعبین، جو پاؤں کی ابری ہوئی، یہ گٹے جو ہے نا، گٹے ٹخنے جسے ہم کہتے ہیں، ٹخنے بالکل بعین ہی مراد نہیں ہے، یہاں پہ کعبین سے مراد یہ ہے کہ جو پاؤں کے درمیان میں اوپر کی طرف جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے نا، تو یہ چونکہ گٹے اور ٹخنے کے درمیان میں ہوتی ہے تو کے برابر میں ہوتی ہے، اس لیے وہ ٹخنوں کے نیچے سے اور سامنے جو پاؤں کی اوپر ابری ہوئی ہڈی ہے اس کے برابر سے ان موزوں کو کاٹ لے گا۔ وہ ابری ہوئی ہڈی اور یہ ٹخنے یہ بالکل نظر آنے چاہیے، تو اس طریقے سے پھر موزوں کو کاٹ کر ایک طرح کا جرموک سا بنا کر وہ پہن سکتا ہے۔ ولا یغطی رأسہ، اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا۔ ولا وجہہ، اور اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھانپے گا۔ ولا یمس طیبا، اور خوشبو پھر اس کے بعد نہیں لگائے گا احرام کے بعد، چونکہ احرام کی حالت ہی پراگندہ اور عاشقانہ عبادت کرنی ہے آگے، تو حالت بھی اسی طرح کی بنانی ہے کہ اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہ ہو اور بالکل ایک پراگندہ سا وہ یعنی بالکل گندگی تو شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ پراگندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ اور بالکل ایک عاشقانہ مزاج کے ساتھ وہ اس نے رہنا ہے، اس لیے خوشبو نہیں وہ سونگھے گا یا لگائے گا۔ ولا یحلق رأسہ، اور اپنے سر کو بھی نہیں مڑائے گا احرام کی حالت میں۔ ولا شعر بدنہ، اور بدن کی کسی اور بالوں کو بھی وہ نہیں ہاتھ لگائے گا۔ ولا یقص من لحیتہ، اور اپنی داڑھی کو بھی وہ نہیں کاٹے گا۔ ولا من ظفرہ، پھر احرام کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہیں کاٹے گا، نہیں تراشے گا۔ ولا یلبس ثوبا مصبوغا، اور رنگین کپڑا وہ نہیں پہنے گا، کیونکہ رنگین بعض کلر اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے نا، تو اس نے وہ نہیں پہننے، مسنون سفید لباس ہے۔ مصبوغاً بورس، ورس اس ایک خاص قسم کا کلر ہوتا تھا، اس کے اندر اس نے ولا بزعفران، اور نہیں زعفران کے ساتھ، ولا بعصفر، اور نہیں عصفر، یہ سارے کلرز تھے جن کے اندر اس کو کپڑوں کو رنگا جاتا تھا، تو ان کلرز کے ساتھ اس نے نہیں کرنا، کیونکہ ان کلرز کے اندر خوشبو ہوتی ہے، تو خوشبو تو اس نے پہننی نہیں ہے،
لگانی نہیں ہے، تو لہٰذا ان سے رنگا ہوا جو کپڑا ہے وہ اس نے نہیں احرام کے طور پر استعمال کرنا۔ ہاں الا ان یکون غسیلا، الا یہ کہ یہی کپڑے جو کلرز کے اندر، ان کلرز کے اندر جو ہے وہ مکس کیے گئے تھے، لگایا گیا تھا ان کے اوپر یہ کلر، اگر وہ دھو دیے ہیں تو بے شک اوپر کلر ہو لیکن خوشبو اگر زائل ہو گئی ہے نا تو پھر یہ درست ہے۔ ولا ينفض الصبغ، اور وہ کپڑا جو ہے وہ خوشبو کو جو ہے وہ نہیں بکھیر رہا، اور دھو لیا ہے لیکن خوشبو اس سے اب نہیں آ رہی، تو اس لیے فرماتے ہیں ولا ينفض الصبغ، یعنی وہ کلر تو اس کا، صبغہ کا معنی ہوتا ہے کلر، کلر اس کا جو ہے وہ نہیں ہٹا اور کلر اس کا ادھر ہی باقی ہے، البتہ خوشبو ابھی نہیں آ رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ شروع میں کلر کر کے اس طرح کا کلر جس میں کوئی ساتھ خوشبو بھی ہو، تو اس طرح کا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اسی کپڑے کو دھو لیا، کلر باقی ہے، خوشبو ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس کو پہن سکتے ہیں۔ ولا ينفض الصبغ، اس کی جو کلر ہے، رنگ ہے، وہ نہیں ہٹا تو کوئی بات نہیں ہے۔ ولا باس بأن يغتسل، اور غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویدخل الحمام، حمام میں داخل ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو اس کی ضروریات ہیں کہ اس نے جانا ہے، اور قضاء حاجت کے لیے بھی جانا ہوتا ہے۔ حمام میں غسل کر ہی جائے گا تو گرمی ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ، یہ بیت اللہ کا یا کسی اور جگہ کا وہ سایہ بھی حاصل کر سکتا ہے، یعنی دیوار کی اوٹ پہ ہو جائے یا کسی اور چیز چھتری وغیرہ ہوتی ہے اس کے نیچے آ جائے تو یہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ سر نہ ڈھانپے نا، تو سر ڈھانپنے سے مراد کوئی ٹوپی یا اس طرح کی چیز جو سر کے اوپر فٹ آتی ہے وہ نہ پہن کر ڈھانپے، لہٰذا چھت کے نیچے سر ڈھانپنا نہیں پایا جاتا، اور اس طریقے سے کسی اور جگہ پر وہ سایہ حاصل کر رہے تو وہ سر ڈھانپنا نہیں ہے، لہٰذا سر ڈھانپنا میں یہ نہیں آئے گا، وہ سایہ لے سکتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے۔ والمحمل، اور کجاوا، یعنی اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھتے ہیں سواری کا، اس کے اوٹ میں، اس کے سائے میں اگر بندہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہے، تو سر اس کا ویسے ننگا ہی ہے لیکن سائے کے نیچے آ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے۔ وَيَشُدُّ فِي وَسْطِهِ الْحِمْيَانِ، اور ہمیان یعنی وہ چھوٹا پاکٹ ہوتا ہے جو اپنے کمر پر باندھتے ہیں، اور اس کے اندر اپنی رقم وغیرہ اور اپنی چیزیں حجی رکھتے ہیں، تو یہ درست ہے، ہمیان اس کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا پاکٹ اس کو وہ رکھ سکتا ہے۔ چونکہ یہ پہننا نہیں ہے، اس کو باندھنا کہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی سیا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم باندھنے کے حکم میں کہیں گے، اس کو پہننے کے حکم میں ہم اس کو نہیں کریں گے، اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ ولا يغسل رأسه، سر کو وہ نہیں دھوئے گا، ولا لحيته، اور اپنی داڑھی کو نہیں دھوئے گا، بالختمی، ختمی ایک گھاس اور ہوتی تھی جس سے ایک اچھی طریقے سے صفائی ہو جاتی تھی، اور اس کے ساتھ بہترین قسم کی انسان سب، آج کل تو مطلب مختلف قسم کی شیمپو ہیں اور صابن ہیں، لیکن اس وقت ختمی ہوتی تھی ایک چیز، اس کے ذریعے سے وہ اپنے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو دھوتے تھے، تو اس سے میل ساری ختم ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے تو غسل کرے گا لیکن ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اور ویکثر من التلبیہ ویکثر بھی ہے، اور ویکثر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جزم دے دیں کہ ویکثر من التلبیہ، تلبیہ کی زیادتی کرے گا، عقیب الصلوات، نمازوں کے بعد، اور وکلما علی شرفا، جب وہ اونچی کسی ٹیلے پر چڑھ رہا ہو پھر بھی وہ پڑھے گا، او ہبط وادیا، یا کسی وادی میں اتر رہا ہو پھر بھی وہ پڑھے گا، او لقی رکبانا، یہ کسی سوار سے ملے گا اس وقت بھی وہ پڑھ رہا ہوگا، وبالاسحاری، اور صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت بھی وہ اونچی آواز سے پڑھے گا۔ تو یہ ہو جائے گا جی یہاں تک احرام کا طریقہ اور احرام کے مسائل کے کون سے کام اس نے کرنے ہیں، کون کون سے کام اس نے نہیں کرنے۔ تو اس سے متعلق آج کا ہمارا سبق تھا۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم کچھ اور مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ اس عبارت کو ذرا تھوڑا غور کریں، ولا ينفض صبغہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ صبغو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ یہ جو صبغو، اس کو فائل بھی بنا سکتے ہیں، ینفضو کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک اس کپڑے سے زعفران یا عصفور یا ورس کے اندر جو کپڑا رنگین کیا ہوا تھا اس سے کلر اس کا
نہیں ختم ہوا، ینفذ الصبغ اس کا کلر ختم نہیں ہوا، پھر بھی وہ پہن سکتے ہیں، الا ان یکون غسیلا اگر اس کو دھو لیا ہے، خوشبو نہیں آ رہی، البتہ یہ کہ کلر ختم نہیں ہوا تو اس کے باوجود بھی اس کو پہن سکتے ہیں۔ تو ینفذ الصبغ یہ بھی ایک عبارت ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔